یہ جو زمین ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی موشن رکھی ہوئی ہے. ہر ایک موشن کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ایویں چلن رہی ہے، ایسے نہیں چل رہا بھائی. غور کریں تو آپ کو غور کرنے کے بعد سمجھ آئے گی کہ زمین کی ایک ایک طرح کی موشن ہماری پیداواری کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر، ہمارے معاملات کے اوپر کس طرح ایفیکٹ کرتی ہے. دیکھیں زمین کی بیسیکلی 3 ٹائپ کی آپ موشن کہہ سکتے ہیں اس کو. نمبر 1 ایک موشن ہوتی ہے جو زمین کی اپنے مدار کے گرد موشن ہوتی ہے، زمین کی اپنے ہی مدار کے گرد، ٹھیک ہے، اپنے سینٹر پوائنٹ کے گرد، جس کو آپ سپیننگ موشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی موشن کو آپ ریولیوشن موشن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زمین کے اپنے ہی مدار کے گرد چکر ایسے ہوتا ہے، جس کو آپ ایسے گھمائیں نا، کبھی زمین کو نقشے کے اوپر ایسے گھمائیں تو یہ جو موشن ہوتی ہے جو اپنے مدار کے اوپر موشن ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سپننگ موشن ہے، یہ ریولیوشن موشن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو زمین کی موشن ہے یہ ہمارے دن اور رات کا جو چکر ہے نا، اس کے اوپر بڑا ایفیکٹ ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دن اور رات کا جو حساب کتاب ہے نا، یہ اس کے اوپر بڑا ایفیکٹ ہوتی ہے. یعنی دن چھوٹا ہونا چاہیے، رات اتنی بڑی ہونی چاہیے، موسم بہار ایسے ہونا چاہیے، فلاں ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دن اور رات کا جو آپس کا ایک تناظر ہے نا، یہ ہماری ایک موشن جو ہے جس کو ہم ریولیوشن موشن کہہ رہے ہیں، جو اس کے اپنے مدار کے گرد ہے، یہ اس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے. سیکنڈ نمبر کے اوپر ایک موشن ہے جس کو ہم روٹیٹری موشن کہتے ہیں. یعنی زمین کے ایک روٹیٹری موشن ہے جو وہ سورج کے گرد گھومتی ہے نا زمین، یہ روٹیٹری موشن، یہ موشن بھی بڑا ایفیکٹ کرتی ہے. یہ موشن جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 29.40 میٹر پر سیکنڈ سے زمین اس ریولیوشن موشن مدار کے اوپر گھوم رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کلن فی فلک یسبحون. ایک مدار ہے، ایک راستہ ہے، ایک آربٹ ہے جس کے اوپر یہ چل رہی ہے. یہ ہمارے موسموں کو تبدیل کرتی ہے. یعنی کبھی ہمارا موسم کیا آ رہا ہے، بہار آ رہا ہے، کبھی ہمارا موسم خزاں آ رہا ہے، کبھی ہمارا موسم سردی آ رہا ہے، کبھی گرمی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ نمبر پہ ایک اور کام اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو رکھا ہے نا، وہ اگر آپ ریسرچ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نا 62 ڈگری کے اوپر نا زمین کو تھوڑا سا ایسے سمجھ لیں کہ ٹیڑھا کیا ہوا ہے. اب وہ 62 ڈگری کے اینگل ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے نا زمین بڑے اس طریقے سے گھومتی ہے کہ کبھی آپ کا جو ہے نا وہ موسم سردی کا آ جاتا ہے، کبھی گرمی کا آ جاتا ہے، کبھی بہار کا آ جاتا ہے، کبھی خزاں کا آ جاتا ہے. دن بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں. اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ یہ 62 ڈگری کا اینگل نہ ہوتا اور زمین اپنے عمود جو ہے نا اس کے تحت ہی حرکت کرتی، ایسے عمود کے اوپر، ٹھیک ہے، 90 کے اینگل سے نا ایسے گھومتی، بس ایسے گھوم رہی ہوتی زمین سورج کے گرد، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر یہ ہونا تھا کہ 12 گھنٹے جو ہے وہ آپ کا دن ہونا تھا اور 12 گھنٹے آپ کی رات ہونی تھی. لیکن ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب وہ 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات سے بہت سی ہمارے فصلیں ایسی ہونی تھی جو پیدا نہیں ہونی تھی. اسی طریقے سے اگر بالفرض زمین ایسی ہوتی کہ متوازی گھومتی، عمود میں نہ گھومتی، متوازی گھومتی ایسے ایک ہی جگہ سے ایسے، بس کہ وہ ایک ہی چیز جو ہے نا اس کی بس جو ہے نا وہ سورج کے سامنے پڑتی ہے، تو ہونا یہ تھا کہ زمین کا نصف حصہ جو ہے نا وہ ہمیشہ روشن ہونا تھا، اور دوسرا نصف حصہ جو ہے نا زمین کا ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا رہنا تھا، اور اس پہ سردیاں اور وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہونی تھی جگہ. اللہ نے 3 موشنز ہیں زمین کی اکارڈنگ ٹو ریسرچ، کہ ایک موشن اس کی ریولیوشن سپننگ موشن ہے، دوسری اس کی روٹیٹری موشن ہے، سپننگ اس کے مدار کے گرد، روٹیٹری سورج کے مدار کے گرد، اور پھر 62 ڈگری کے اینگل سے اس کا جھکاؤ. یہ ساری جو موشنز ہیں اور ساری حالتیں جو ہیں زمین کو اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اس میں 4 قسم کے موسم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس میں سورج کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سورج ہمارا سردیوں میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جنوب کی جانب جھک جاتا ہے، اور گرمیوں میں تھوڑا شمال کی جانب جھک جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ بہت سی فصلوں کا ایک ایفیکٹ پڑتا ہے. اسی کے ذریعے بہار اور خزاں کے موسم ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہمیں موسم ہم جس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پوری سائنس جڑی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنائی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک معاملہ ہے جس پہ جتنا غور کیا جائے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے کوئی ایک چیز بھی باطل پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو عیب سے پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لینا. تو یہ چیز ہمیں اس بات کی جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ دیتی ہے کہ کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے.